قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا صدق اللہ العلی العظیم۔ سخت چیزوں میں جس چیز کو ہم سب سے بڑھ کر سخت جانتے ہیں وہ پتھر ہے یا پھر لوہا ہے۔ کہتے ہیں وہ پتھر کی طرح مضبوط ہے، کبھی کہتے ہیں وہ لوہے کی طرح سخت ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انسان تو انسان ہے، اگر یہ انسان پتھر ہوتا یا یہ انسان لوہا ہوتا تب بھی اگر ہم اس کو پیدا کرنا چاہتے تو دوبارہ پیدا کر سکتے تھے۔ یہ تو انسان ہے، اس کے اندر جان ہے، جس کو ہم نے نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ دیکھیے کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ کل کونو، ان سے کہہ دو حجارتن، اگر پتھر ہوتے او حدیدہ یا لوہا ہوتے تب بھی ان کو پیدا کیا جا سکتا تھا۔ بلکہ آگے جو بات کہی ہے، آگے فرمایا ہے کہ او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی چیز جو اس سے بھی بڑی ہو، تمہارے ذہن میں اس کا خیال آتا ہو، پتھر سے بھی سخت ہو، لوہے سے بھی سخت ہو، کوئی ایسی چیز تمہارے ذہن میں آ رہی ہے جو اس سے زیادہ سخت ہے، وہ بھی ہوتی اور ہم اس کو پیدا کرنا چاہتے تو ہم اس کو دوبارہ پیدا کر سکتے۔ جی دیکھیے پتھر کے بارے میں تو ابھی آپ نے قرآن مجید میں سنا ہے کہ لو انزلنا علی ھذا القرآن، اگر ہم اس کو علی جبل، اس قرآن کو اگر ہم کسی پتھر کے اوپر بھی نازل کرتے، کسی پہاڑ کے اوپر بھی نازل کرتے تو لرأیتہ، تو دیکھتا خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے وہ اپنی جگہ سے ہل جاتے، لرز جاتے۔ جی یعنی پتھروں کے بارے میں کہا گیا ہے تو تمہارے دل تو ان سے بھی اوقست قلوبکم، تمہارے دل اس سے بھی سخت ہیں، پتھروں سے بھی سخت ہیں، کیونکہ یہ پتھر ایسے ہیں کہ یتفجر منہ الانہار، اس سے نہریں بہ پڑتی ہیں، وَيَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ اللہ کے خوف سے رو پڑتے ہیں، ہل جاتے ہیں، پٹ جاتے ہیں، تمہارے دل اس سے بھی سخت ہیں۔ تو فرمایا یہ کہ یہ پتھر اور لوہا یا اس سے کوئی بڑی چیز جو تمہارے ذہن میں آتی ہے وہ بھی ہوتی اور اس کو ہم دوبارہ پیدا کرنا چاہتے تو اس کو بھی ہم دوبارہ پیدا کر سکتے تھے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، وہ یہ کہتے ہیں، یہ ان قریب کہیں گے کہ مَن يُعِيدُنَا، ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا جی؟ ہم جب مٹی بن جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے تو پھر دوبارہ ہمیں کون پیدا، ہمارا کون ارادہ کرے گا، دوبارہ کون ہمیں نئے سرے سے پیدا کرے گا؟ قل الذی، قل کہہ دو الذی، وہ ہستی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گی، فطرکم اول مرہ، جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا ہے۔ ایک چیز کو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، ایک بنی ہوئی چیز کو دوبارہ بنانا تو مشکل نہیں ہوتا۔ ہم نے پہلے تمہیں پیدا کیا ہے، دوبارہ تمہیں پیدا کرنا کون سمجھ کر ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ایک دن تو مجھے یہ فاطرہ کا لفظ جو ہے بالکل میں اس میں پھنس کر رہ گیا کہ خلقکم کا معنی بھی آتا ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، فطرکم کا معنی بھی اس نے پیدا کیا، کیا فرق ہے اس میں؟ ایک ایک لفظ پر غور کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید کے مفسر تھے اس زمانے میں جب قرآن اتر رہا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں میں پریشان تھا کہ اتنے میں دو آدمی میرے پاس آئے اور دونوں نے آ کر ایک جھگڑا میرے سامنے اپنا رکھا، ایک تنازع رکھا۔ ایک میں ان میں سے کہنے لگا کہ کنواں ہے جی، یہ میرے قبضے میں ہے اور یہ میری ملکیت ہے۔ دوسرے نے کہا جی نہیں، یہ کنواں اس کی ملکیت نہیں ہے، فطرتکم علی اول مرہ، کیونکہ اس کو پہلی دفعہ میں نے پیدا کیا ہے۔ تو فطرتکم، اس اعرابی نے فطرتکم کے لفظ استعمال کیے تو فوراً میرے ذہن میں آ گیا کہ فاطرہ دراصل اس تخلیق کو کہتے ہیں جو اس سے پہلے پیدا نہ کی گئی ہو۔
جس کو پہلے پیدا کیا ہو. تو انسان کو سب سے پہلے کس نے، جس سے پہلے تو اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. تو فرمایا قل الذی، کہہ دیجئے ان سے، الذی، وہ ہستی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گی، فطرکم اول مرہ، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، وہ ہستی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گی. اب آگے قرآن حکیم نے کیا بات ہے جو تصویر کشی کھینچی ہے. جب اس طرح کے حقائق ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں، جب اس طرح کی بات ان کو سمجھائی جاتی ہے، بات ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ جس طرح کوئی مسخرہ آدمی اور جس طرح کوئی مذاق اڑانے والا آدمی، فَسَيُنْغِضُونَ رَؤُوسَهُمْ، یہ اپنے سر کو اوپر نیچے کے بات سمجھ لی ہے، مذاق اڑانے کے اندر، فَسَيُنْغِضُونَ رَؤُوسَهُمْ، یہ اپنے سروں کو اوپر نیچے کرتے ہیں. جب اس طرح کے حقائق ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، فَسَيُنْغِضُونَ رَؤُوسَهُمْ، تو اپنے سروں کو اوپر نیچے کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ اول مرۃ، متى ہوا، کون ہے وہ؟ قل عسیٰ ان یکون قریبا، قل یقولون متى ہوا، یہ ہوگا کب؟ متى ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ جو تم روز ہمیں تڑیاں لگاتے ہو کہ مرو گے اور دوبارہ زندہ ہوگے، چلو بہت سارے لوگ پہلے مرے ہوئے، وہ تو ابھی تک نہیں پیدا ہوئے، ہم کب پیدا ہوں گے؟ یہ قیامت کب آئے گی؟ متى ہوا، قل عسیٰ ان یکون قریبا، ان سے کہہ دو کہ ممکن ہے کہ وہ وقت بہت قریب آ لگا ہو. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ اس کو بہت دور دیکھ رہے ہیں. یہ انسان بیچارے کی کمزوری ہے، یہ موت کو بہت دور دیکھتا ہے. وَإِنَّهُ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اس کو بالکل قریب دیکھتے ہیں. جو چیز آنے والی ہے وہ بعید نہیں ہے. موت اپنی جگہ سے چل پڑی ہے، پتہ نہیں کس موڑ پر آپ کی اور اس کی ملاقات ہوتی ہے، وہ دور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تو اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں. انہم یرونہ بعیدا، یہ اپنی دانست میں سمجھتے ہیں کہ یہ بہت دور کھڑی ہوئی ہے. تو یہ وقت جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں، قل عسیٰ ان یکون قریبا، ممکن ہے کہ وہ وقت بہت قریب آ لگا ہو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کسی نے آپ سے پوچھا تھا، بالکل تھوڑے دن رہتے تھے، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے، آپ تو شاید جا رہے ہیں، تو بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، صرف اور صرف اللہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا. ممکن ہے جس کو آپ بہت دور سمجھ رہے ہیں وہ بہت قریب آ گئی ہو. کسی ایک دن گھنٹی بجے اور سائرن اٹھے اور جس کو سور کہتے ہیں وہ سور پھونکا جائے اور تم اس دنیا سے گزر جاؤ. اس کو یہ پہلے گھنٹیاں بجا کر نہیں آئے گی موت یا قیامت، پہلے سائرن نہیں بجائے جائیں گے، پہلے اطلاعات نہیں جائیں گی، پہلے میراثی نہیں آئیں گے بتانے کے لیے، کانٹھا دینے کے لیے، دعوت دینے کے لیے. بابا وہ تو اچانک آئے گی، یکا یک پتہ چلے گا کہ بس ختم ہو گئی زندگی. یہاں تک کہ فرمایا کہ کوئی انسان نے اگر کلہاڑا اوپر کیا ہوا ہوگا تو وہ زمین پر نہیں رکھ سکے گا، اتنا وقت بھی نہیں ملا. کس نے لقمہ منہ میں ڈالا ہوا ہوگا تو حلق کے اندر اتار نہیں سکے گا. یکا یک قیامت آئے گی اور فیصلے کا وقت آ جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.